السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ محترم سامعین اعظام اور ناظرین کرام، آج تراویح کی نماز میں 10ویں پارے سے نصف اخیر یعنی 10ویں پارے کا آخری حصہ یا آخری آدھے پارے کی تلاوت کی گئی ہے۔ 10ویں پارے کے شروع میں بھی کچھ حصہ سورہ توبہ کا تھا اور 10ویں پارے کے اخیر میں بھی سورہ توبہ ہی ہے۔ آج جو چند آیتیں میں نے تفسیر کے لیے منتخب کی ہیں، ان میں سے سب سے پہلی آیت وہی ہے جو میں نے تلاوت کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب سے زمین اور آسمان کو پیدا کیا تب سے مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں بخاری اور مسلم کی روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مہینے 3 پہ درپے ہیں: ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم کا مہینہ، اور ایک مہینہ رجب کا ہے جو الگ ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے۔ اہل مکہ کا معاملہ یہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں کی تعداد یا گنتی اس لیے بتلائی کہ عرب ایسا کرتے تھے کہ 3 مہینہ جو حرمت والا لگاتار تھا، ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم، وہ ان مہینوں میں محرم کے مہینے میں اگر لڑائی ٹھان لیے تو وہ کہتے تھے کہ ہم اگلے مہینے ماہ سفر کو حرمت والا مہینہ بنا لیں گے، یعنی جیسا ان کا دل چاہتا تھا اس اعتبار سے اس میں وہ تبدیلی کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے منع کر دیا اس آیت کریمہ کو نازل کر کے کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ رب العالمین کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، جو حرمت والے مہینے ہیں ان حرمت والے مہینوں کا خیال رکھو، ان کے اندر یا ان مہینوں میں تم اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو۔ اور ظلم وہ اسی طرح سے کرتے تھے کہ حرمت والے مہینوں میں وہ لڑائی لڑنے لگتے تھے یا لڑائی کرنے لگتے تھے، اور پھر کہتے تھے کہ یہ مہینہ ہم حرمت والا نہیں مان رہے ہیں، اس کے بعد والا حرمت والا مہینہ مان رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز سے انہیں سخت منع کیا ہے یا سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ دوسری تعلیم، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مدد کا ایک نمونہ بتلایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آ رہے تھے اور غار ثور میں آپ کے غار کے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، اس وقت انہیں شدید خوف محسوس ہوا جب انہوں نے دیکھا کہ مکہ والوں کے گھوڑوں کی چاپ سنائی دے رہی ہے، وہ تو ایک دم کنارے تک پہنچ گئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا تھا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ ابو بکر غم نہ کرو، فکر نہ کرو، اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے۔ جب مکہ والوں نے غزوہ تبوک کے موقع پر یا کچھ مسلمانوں نے کچھ منافقت دکھلائی تو اللہ تبارک و تعالی نے مدد کی ایک کیفیت بیان کی کہ بدر میں نے تمہاری مدد کی 1000 فرشتوں کے ذریعہ، 3000 فرشتوں کے ذریعہ، 5000 فرشتوں کے ذریعہ۔ ہم نے یہ بات کہی کہ اگر ضرورت پڑے گی تو 3000 آئیں گے، 5000 آئیں گے، اور اب اس وقت تم ڈر رہے ہو
یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ رہے ہو؟ تو جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد غار کے اندر کی تھی جب صرف 2 ہی ساتھی تھے، تو اب اس وقت کیا اللہ رب العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرے گا؟ تو اللہ رب العالمین نے اپنے مدد کا ایک نمونہ پیش کیا ہے۔ ایک تیسری تعلیم جو اس آیت سورت کے اندر ہے، اس سورت کے اندر زکوٰۃ کے تعلق سے تو بہت اہم احکام بیان کیے گئے۔ پہلا حکم تو یہ ہے کہ جو لوگ سونے اور چاندی یا مال و دولت کو خزانہ بنا کر کے رکھتے ہیں، اس میں سے زکوٰۃ نہیں نکالتے، اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن کہا کہ فبشرہم بعذاب علیم، جو لوگ زکوٰۃ اور صدقہ نہیں دینے والے ہیں یا اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ نہیں ادا کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ معاملہ کیا ہوگا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم۔ کل اللہ رب العالمین اسی مال کو اکٹھا کرے گا اور اس مال کو اللہ رب العالمین آگ میں تپائے گا، اور تپانے کے بعد ان کے پہلو، ان کے پیٹھ، ان کے پیشانی کو داغا جائے گا، اور وہ مال کہیں گے کہ ھذا ما کنزتم، یہ تمہارا مال ہے جو مال تم دنیا میں خزانہ بنا کر کے رکھتے تھے۔ مفسرین نے ایک بات لکھی ہے یا ایک بات کہی ہے کہ جو شخص اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے، چاہے وہ مال خربوں کی تعداد میں ہو، تو اس پر ذخیرہ نہیں لگایا جائے گا کہ ذخیرہ کا حکم لگایا جائے کہ وہ شخص مال کو سمیٹ کر رکھ رہا ہے، ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ دینے کے بعد مال پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص زکوٰۃ نہیں ادا کرتا ہے، اس کا مال گرچہ کم ہی ہو، اس کے مال کو کہا جائے گا کہ وہ ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے یا اپنے مال کو سمیٹ کر کے رکھ رہا ہے۔ تو ہم اگر اس عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اگر صاحب نصاب ہیں تو ہم اس نصاب میں سے زکوٰۃ ادا کریں۔ پہلی تعلیم یہ ہے۔ اور دوسری تعلیم اللہ رب العالمین نے سورۃ توبہ میں آیت نمبر 60 میں یہ بتلایا کہ زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں۔ زکوٰۃ یا صدقے کا مال، قرآن نے صدقہ کہا ہے زکوٰۃ کو، کہ اس کے مال کو کہاں کہاں خرچ کیا جائے۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کا پیسہ کس کو دیا جائے، کس کو نہ دیا جائے۔ تو قرآن کریم نے 8 اس کی جگہیں بتلائی ہیں۔ کہا انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہا کہ فقراء ہیں، مساکین ہیں، یہ دونوں تقریباً ہم معنی لفظ ہیں۔ اس کا اگر صحیح مفہوم دیکھا جائے تو یہ ہے کہ جس شخص کے پاس دوپہر کا کھانا ہو، شام کا کھانا نہ ہو، تو ایسا شخص آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ جس کے پاس دوپہر کا کھانا ہے، شام کا کھانا نہیں ہے۔ بہت سارے سوالی ایسے آتے ہیں، مانگنے والے ایسے آتے ہیں کہ ان کے پاس سال سال بھر کی ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے، وہ مال رکھے رہتے ہیں۔ تو اب علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر کسی کے پاس فقراء اور مساکین کی 2 کیٹگری ہے، ایک تو یہ ہے کہ جو گھر گھر جا کر کے سوال کرتے ہیں، اور اس میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سوال سے بچتے ہیں، ان کو دیا جا سکتا ہے۔ اب اس میں ہمارا وہ بھائی بھی آتا ہے جس کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے ہیں، کمائی تو کر رہا ہے، اس کی مہینے کی 10,000 12,000 8,000 کی کمائی ہے، لیکن اس کی کمائی سے اس کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے ہیں، تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی۔ اس کے بعد کہا والعاملین، تیسرا کون شخص ہے؟ جو زکوٰۃ اصولنے والا ہے۔ ہمارے ملکوں میں تو یہ سسٹم ہے ہی نہیں، لیکن عرب ملکوں میں باقاعدہ اس پر آدمی مقرر ہیں جن کے پاس زکوٰۃ کی رقم اکٹھا ہوتی ہے، اور وہ جہاں سمجھتے ہیں ان جگہوں پر وہ خرچ کرتے ہیں۔
یا ان اداروں کو وہ خرچ کرنے کے لیے دیتے ہیں. تو کہا والعاملین علیہا، اس پر کام کرنے والوں کے لیے. والمؤلفۃ قلوبہم، کوئی غیر مسلم ہے، آپ کا پڑوسی ہے، اس کی بھی تالیف قلب کے لیے آپ اسے دے سکتے ہیں. اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ اگر ہم اس کو دے دیں گے، زکوٰۃ کی رقم پیسہ دے دیں گے تو یہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے، تو ایسے شخص کو تالیف قلب کے لیے دیا جا سکتا ہے. وفی الرقاب، چوتھا قیدی ہے کوئی شخص، کوئی مسلمان ہے اور وہ کسی بیجا ظلم کا شکار ہو گیا ہے اور وہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہا ہے، تو زکوٰۃ کی رقم سے اس قیدی کو بھی چھڑایا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد کہا والغارمین، کوئی قرض دار شخص ہے، 8-10 ہزار روپے کی اس کی کمائی ہے، اچانک اس کے گھر کوئی معاملہ آ گیا، اچانک کوئی حادثہ ہو گیا، وہ شخص اس حادثے کا شکار ہو گیا، اب وہ قرض دار ہو گیا، تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی. وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں، اس میں جہاد سب سے پہلا معنی تو جہاد ہی ہے. اس کے بعد بہت سارے مدارس کا بھی معاملہ ہے، وہ فی سبیل اللہ میں آتے ہیں، اس لیے کہ وہاں بہت سارے یتیم بچوں کی یا ایسے بچوں کی کفالت کی جاتی ہے جو فیس یا خوراکی دینے کے لائق نہیں ہوتے، تو یہ بھی ہے. اور 8ویں جو جگہ ہے ابن السبیل، مسافر کے لیے. کوئی مسافر شخص ہے، بہت مالدار ہے گھر پر، لیکن وہ سفر میں ہے، اس کے پاس وہ آشائش یا وہ آرام نہیں ہے اسے جو اسے گھر پر ہے، یا اس کے پاس پیسے کی کمی ہے، تو مسافر شخص کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی. یہ 8 جگہیں ہیں جہاں زکوٰۃ کی رقم کو خرچ کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں اور منافقوں دونوں کی کچھ صفتوں کا تذکرہ کیا ہے اور ان کے مقام کا تذکرہ کیا ہے. منافق کون لوگ ہیں، کیسے ہیں؟ کہا کہ منافق کا معاملہ یہ ہے کہ جو منافق مرد ہیں، منافق عورتیں ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ لوگوں کو بھلائی سے روکتے ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. جب مسلمانوں کے بیچ میں پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، اور جب کافروں کے ساتھ پہنچتے ہیں تو ان کے یہاں ان کی دوستی ہو جاتی. یہ منافقوں کی صفت یہ ہے، تو ان کے لیے کہا کہ دردناک عذاب ہے. اور مومن کا معاملہ کہا مومن اور مومنات آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. یہ مومن کے اوصاف بتلائے اور اس کے بعد کہا اللہ رب العالمین نے ان کے لیے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے، ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں. یہ مومنوں کا معاملہ ہے. ایک آخری تعلیم جو 10ویں پارے کے اخیر میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ تبوک کا کچھ ہلکا سا خاکہ پیش کیا ہے. وہ ہلکا سا خاکہ یہ ہے، تفصیل بہت مختصر ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 طرح کے لوگ آئے. ایک تو وہ لوگ آئے جو صحیح سالم تھے، جن کے پاس مال و دولت بھی تھا، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کر لی کہ میں جانے کے لائق نہیں ہوں. تو اللہ رب العالمین نے کہا ان کا بھی معاملہ وہی منافقوں والا ہے. دوسرے وہ لوگ آئے جو دیہاتی لوگ تھے، جن کے پاس وسائل نہیں تھے، وہ بھی جنگ میں نہیں گئے. اور تیسرے وہ لوگ آئے جو جنگ میں تو جانا چاہ رہے تھے، لیکن انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری بھی طلب کی، لیکن انہیں سواری نہ مل سکی، جس بنا پر وہ نہیں گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے میں گئے، صحابہ کرام کی جماعت سے آپ نے کہا کہ تمہارے کچھ ساتھی ایسے ہیں جو مدینہ میں رکے ہوئے ہیں، لیکن وہ اپنے دل کے اعتبار سے، اپنی نیت کے اعتبار سے تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے جیسا ان کا عمل ہے.
یعنی وہ آنا چاہ رہے تھے لیکن سواری نہ ہونے کی بنا پر انہوں نے معذرت کر لی. تو اللہ رب العالمین نے ایک ہلکا سا خاکہ پیش کیا. 11ویں پارے کے شروع میں بھی وہی لوگ ہیں جنہوں نے اعتذار کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہا تھا کہ ہم بھی نہیں جانے کے لائق ہیں. انشاءاللہ العظیم اگلی درس میں وہاں سے باتیں شروع کی جائیں گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو عمل صالح کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. الہ العالمین ہم تمام کے دلوں سے منافقت کو دور کر دے. الہ العالمین ہم تمام کو پکا اور سچا خالص مومن بنا دے. آمین. الہ العالمین ہم سب کو اس ماہ مقدس سے مستفید ہونے کی توفیق عنایت فرما دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.